سے نوری نت کے خاندانی ذرائع نے بتایا کہ چونکہ ہندو اور مسلمان عورتوں کے تبادلے سے فریقین میں دشمنی بڑی تھی، اس لیے وہ ایک دوسرے کے شہروں میں جا کر واردات کرتے تھے۔ ہرپال سنگھ بھی بارڈر کے ساتھ ہی گاؤں میں رہتا تھا۔ اب میں گاؤں کا نام بھول گیا ہوں۔ یہ دشمنی بہت بڑھ چکی تھی اور ہرپال سنگھ کے ساتھ ساتھ ایک ہندو سے بھی دشمنی نوری نت لوگوں کی چل رہی تھی۔ اس ہندو کا بیٹا بھارتی فوج میں بھی شامل ہو گیا تھا، جو خود آ کر نت پنڈ میں ہمارے خاندان کے لوگوں پر حملہ کرتا تھا۔ جب ہرپال سنگھ کے پورے خاندان کو لالو نت نے جا کر تہ طیق کیا تھا، یہ وہ وقت تھا جب بندوق پورے علاقے میں صرف نت خاندان کے پاس ہی تھی، باقی کارروائی برچیوں سے ہوتی تھی۔ بارڈر پر چونکہ اس وقت اس طرح کے حالات نہ تھے کہ سیکیورٹی اتنی سخت ہوتی، چنانچہ ہرپال سنگھ کے گاؤں جا کر بندوق اور برچیوں سے اس کا پورا خاندان، جس میں 10-12 افراد شامل تھے، وہ سب لالو نت نے مار ڈالے۔ یوں ہرپال سنگھ کا قصہ تمام ہوا۔ نوری نت تمام کاروائیاں دلاری، جو کہ اس کی گھوڑی کا نام تھا، اس پر کیا کرتا تھا۔ اس کی گھوڑی بھی ایک عجب کہانی رکھتی ہے۔ وہ اتنی سمجھدار تھی کہ جب بارڈر پر کسی بھی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں کو دیکھ لیتی تو وہ بیٹھ جاتی تھی۔ لوگ دراصل مولا جٹ فلم دیکھ کر نوری نت کے بارے رائے قائم کرتے ہیں، حالانکہ اس فلم میں سچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلکہ اگر صرف یہ کہا جائے کہ نوری نت کا نام ہی اصل استعمال ہوا ہے تو بے جان نہ ہوگا۔ نوری نت اور اس کے 3 بھائیوں کی کوئی بہن نہ تھی، جبکہ فلم میں اس کی بہن دکھائی گئی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ فلم میں سچائی کا کیا معیار ہوگا۔ نوری نت کو فلم میں ولن کے طور پر دکھایا گیا، لیکن دراصل اس کا کردار مثبت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک دور میں حکومت پاکستان کی طرف سے اعزازی کرسی ملی۔ اس کرسی کی بھی ایک عجیب کہانی ہے۔ یہ کرسی عدالت میں خاص طور پر مختص ہوتی تھی، جس پر براجمان شخص باعزت کہلاتا تھا۔ انہوں نے ماضی کے تمام برے کام چھوڑ دیے تھے اور مسلمان عورتوں کی داد رسی کی خاطر جو کچھ کیا تھا، اسے حکومت نے عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ناظرین، اسی طرح فلم میں مولا جٹ کا کردار بھی فرضی طور پر گھڑا گیا تھا، جسے بعد میں ہمارے گاؤں سے متصل ایک گاؤں کے راجپوتوں نے کلیم کیا کہ مولا جٹ ہمارا راجپوت تھا، لیکن اصل میں مولا جٹ فرضی نام ہے اور اس کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ جس مولے کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے، اس کی شادی ہمارے نت گاؤں میں ہوئی تھی، لیکن وہ بھی اصل مولا جٹ نہیں تھا۔ نوری نت کے بارے میں ایک تحریر اے پی گل کی بھی ملتی ہے، جو کہ لاہور میں مجسٹریٹ کے عہدے پر تھا اور نوری نت کا مقدمہ اس کے پاس تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوری نت نے کیسے احسان کا بدلہ مردانہ وار چکایا۔ وہ لکھتا ہے کہ نوری نت موسم برسات میں ایک جولر کی حویلی مینشن، جو کہ دریا چناب کے مشرق میں تھی، وہاں سے 5 کلو سونا اٹھا کر اپنی سفید گھوڑی کی پشت پر اس طرح چلا کہ 2.5 کلو سونا دونوں طرف بیلنس میں تھا۔ اسی طرح ایک پولیس پارٹی سپرنٹینڈنٹ نکی نکلسن کی قیادت میں ادھر آ نکلی۔ انہوں نے نوری نت کا تعاقب شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں بارش میں بھرپور تعاقب کے باوجود پولیس فاصلہ کم نہ کر پائی۔ نوری اپنی گھوڑی میں سیدھا دریا چناب میں کود گیا۔ سپرنٹینڈنٹ نکی نکلسن نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں۔ نکی نکلسن نے اپنے بائیں ہاتھ سے پستول نکالا اور غائب ہوتے ہوئے نوری نت کی پشت کا نشانہ لیا۔ سب انسپکٹر کالب گل، جو کہ اے پی گل کا بڑا بھائی تھا، اس کی دائیں جانب تھا۔ اس کا گھوڑا رکتے رکتے نکی نکلسن کے قریب جا پہنچا۔ اس کا بایاں پاؤں، جو کہ رکاب کے اندر تھا، لگامیں کھینچنے سے ان بیلنس ہو گیا اور وہ نکی نکلسن سے جا ٹکرایا، جس وجہ سے اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ گل نے نوری کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ گل اس کے تعاقب میں جاتا، نکی نکلسن نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ گل نے کہا، مجھے جانے دیں صاحب، لیکن نکی کہتا ہے کہ میں اپنے ایک عمدہ آفیسر کو ایک ڈاکو کے لیے جناب کی نظر نہیں کر سکتا۔ بعد میں پی گل لکھتا ہے کہ نوری نت کوٹ لکھپت جیل سے فرار ہو سکتا تھا۔ ایک بریف کیس، 2 غیر ملکی پاسپورٹ جن پر نوری نت کی تصاویر لگی ہوئی تھی، ان سمیت غیر ملکی کرنسی بھی تیار تھی اور بریف کیس میں ریوالور بھی موجود تھا۔ یہ سب اس کے حوالے ہو چکا تھا۔ نوری نت جب اس حالت میں اے پی گل کے سامنے آیا کہ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی نہیں ہے، تو اس نے نوری کو حیران ہو کر دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی کہاں گئی، بلکہ بریف کیس ہے۔ تو نوری نے اسے کہا کہ میں بڑے آرام سے یہاں سے نکل کر جا سکتا ہوں۔ والٹن پرائیویٹ ایئرپورٹ سے کنفرم کریں، شیخ ظہور اظہر کا جہاز مجھے دبئی لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ کے بھائی انسپکٹر گل نے میری زندگی بچائی تھی اور میں فرار ہو کر آپ کا کیریئر تباہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے متعلق نوری نت کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کچھ معلوم نہیں، البتہ ایسے ہی ایک اور واقعے میں ایک ہندو تھا جو نوری نت کا تعاقب کر رہا تھا اور وہ 7 لوگ تھے۔ نوری نت نے ان 7 کو کاٹ کر دریا چناب میں بہا دیا تھا۔ چنانچہ اسی ہندو کا بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بعد میں کئی بار نت پنڈ آیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ سونا چرانے والی بات کی حقیقت پر کوئی تبصرہ ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، نوری نت کی اولاد کے حوالے سے اسی ذرائع کا بتانا ہے کہ نوری نے 3 شادیاں کی تھیں، جن میں پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس میں سے اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ دوسری شادی اس نے
अवान कौम में जबरदस्ती की थी। दूसरी बीवी का नाम मरियम था, जिसमें जफर उर्फ जफरी नत और एक बेटी पैदा हुई। जफरी नत लक्ष्मी चौक पर कत्ल हो गया था। इसका उठना बैठना कालू शाहपुरिया के साथ था, जो कि लाहौर का मारूफ अंडरवर्ल्ड डॉन था। नाजरीन, इसकी भी एक अलग कहानी है। बहरहाल इस शादी से अवान खुश न थे। नूरी नत जब जेल में था तो वो जेल से ही अपनी लड़की जफरी नत समेत वापस ले आया था। कैसे, इसके हवाले से बताया जाता है कि जेल से ही नूरी नत ने अपने ससुरालियों के 8-10 लोग मरवा दिए, जिनमें इसके साले और सालियां वगैरह शामिल थी। इसके साथियों में मलक पाशा अवान और हीरा गाजी ने दीगर लोगों के हमरा जाकर ये कत्ल और गारत की और जफरी नत को उठाकर ले आए थे। इसके बाद नूरी नत ने एक और शादी की, जिसमें से एक बेटी और 3 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम सैफुल्ला था, बाद में अमानुल्लाह और मुबश्शिर हुए और फिर बेटी आसिया रानी पैदा हुई। 1971 में नूरी नत की मौत के बाद इन्हीं बेटों ने लालू नत के बेटे यूनुस नत को नत गांव में ट्यूबवेल के करीब सोते में हमला करके कत्ल कर दिया था। नूरी नत और लालू नत में जितनी मोहब्बत थी, औलादों में उतनी ही नफरत दर आई। लोग कहते हैं शायद ये दुश्मनी विरासती बदमाशी की गद्दी का हसूल था, लेकिन दरअसल लालू नत के बेटे यूनुस नत ने गांव के पास कुछ जमीन खरीद ली थी। लोगों ने नूरी नत के बेटों को भड़काया कि तुम्हारे बाप नूरी नत के पैसे पर लालू नत के बेटे अय्याशी कर रहे हैं। बदमाश कानों के कच्चे होते हैं, चुनाचे उन्होंने यूनुस नत को कत्ल कर दिया और सोचा कि लालू नत 70 बरस का बूढ़ा अपने बेटे के कत्ल का सुनकर ही मर जाएगा और यूं ये तमाम जमीन जायदाद हमारे पास आ जाएगी। लेकिन लालू नत ने 70 बरस की उम्र में अपने नौजवान बेटे के कत्ल का बदला लिया और सैफुल्ला, अमानुल्लाह समेत उनकी मां को भी मार डाला। सिर्फ मुबश्शिर बच गया। तीनों कत्ल एक ही दिन मुख्तलिफ जगह पर उस वक्त के जदीद हथियारों से किए गए। ये 70 के अवाखिर या 80 की दहाई के इब्तदाई ज़माना था। चुनाचे लालू नत को सजाए मौत हुई, जो बाद में बेनज़ीर दौर में उम्र कैद में बदली। सजाए मौत टूटी, लेकिन जेल न टूट सकी। बाद में जफरी नत ने जेल में किसी शख्स को इस वजह से मारा कि इसने लालू नत को गाली दी थी। जफरी ने कहा, हमारी चाहे इनसे दुश्मनी सही, लेकिन वो है तो हमारा चचा। चुनाचे लालू नत और नूरी नत की औलाद में इसी वजह से सुलह हुई। इस सुलह की वजह से लालू नत जेल से रिहा हो गया। नाजरीन, नूरी नत की मौत के हवाले से खानदान का कहना है कि नूरी नत की मौत जेल में हुई थी। इन्हें बाबा शाह हयात दरबार के मुतवल्ली बाबा करीम शाह से दुआ मिली थी कि नूरी नत, तुम गोली से नहीं मरोगे बल्कि अपनी आई से मरोगे, और जब तुम मरोगे तो लंबे चौड़े खड़ाक होंगे। ये दरबार नत गांव में आज भी मौजूद है। मौत से कुछ अर्सा कबल नूरी नत बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया था। इसी वजह से वो किसी जुर्म में जेल गया हुआ था कि वहीं उसकी दिल के दौरे से मौत वाक़या हो गई। लोग जब नूरी नत की तदफीन करके कब्रिस्तान से निकल रहे थे तो ऐन उसी वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 71 की जंग का आगाज हुआ। यूं बाबा करीम शाह की ये पेशन गोई भी सच साबित हुई कि नूरी नत तुम्हारी मौत पर लंबे चौड़े खड़ाक होंगे। See you on the flip. Samsung Galaxy Z Flip 7 with Pocket Perfect AI. It's stronger and lighter.